بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، برکت اور آسانیاں بھی آئیں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے کسی گناہ کے سبب یا ہمارے بڑوں میں سے کسی گناہ کے سبب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور بنتے ہوئے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو کثرت سے استغفار کریں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تنگی سے نجات کا راستہ ہے استغفار۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار ہے، یعنی اپنے فوت شدگان کے لیے استغفار کرو۔ اور جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے استغفار تیر بہدف ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں استغفار کا ختم کریں، لیکن شرط ہے توجہ دھیان سے کریں، اور پھر دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ جھولی بھر دیتا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم سب کی عادت ہو گئی ہے کہ کسی بھی پریشانی میں ہو، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی پرابلم ہو، تو ہم لمبے چوڑے وظائف نہیں کرتے، چلے نہیں کاٹتے، اور کسی کے پاس نہیں جاتے کہ وہ ہمیں کچھ بتائے۔ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں، جو کہ مسنون دعائیں ہوں، اور طریقہ بھی آسان ہوتا ہے پڑھنے کا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ استغفار کرنے سے ہر تنگی سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور ہم پھر کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ خاتون ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ میرا بڑا بیٹا جس جگہ پہ جاب کرتا ہے وہاں اکثر اس کی جو جاب ہے ایسی ہے کہ اسے دوسرے آفیسز میں جانا پڑتا ہے، وہاں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، انہیں ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے سروسز کی اور دوسری چیزوں کی، اور ڈاکیومنٹس وغیرہ یہاں سے وہاں لے جانے ہوتے ہیں۔ تو بتاتی ہیں کہ ایک صبح جب میرا بیٹا آفس پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج اسے فلاں آفس جانا ہے، وہاں ان صاحب سے ملنا ہے، انہیں فائل دکھانی ہے اور ان سے کچھ ڈاکیومنٹس لے کر آنے ہیں، انہیں کچھ ڈیٹیلز بتانی ہے سروسز کی اور چیزوں کی۔ تو یہ پھر اس آفس چلے گئے۔ اب جب وہاں یہ گئے، جن صاحب سے انہیں ملنا تھا وہ آفس میں موجود نہیں تھے، وہ آلریڈی کہیں باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے۔ تو یہ وہاں انتظار کرنے لگے۔ اب وہاں پہ جب یہ انتظار کر رہے تھے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ ان صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اتنے میں ان لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کی، اور باتیں جو نکلی وہ اس طرف ہوئیں ذکر و اذکار کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں سعودی عرب سے ہوں اور میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میری شادی کو کئی سال ہو گئے تھے اور ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی، اور میں نے اور میری بیوی نے ہر قسم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا، گھریلو ٹوٹکے بھی کیے، حکیم سے بھی دوائی لی اور دوائیاں بھی استعمال کرتے رہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ہم جہاں جہاں اپروچ کر سکتے تھے ہم وہاں گئے، اور ایک دفعہ ہمیں کسی نے ڈاکٹر کا بتایا اور وہ بہت نامور ڈاکٹر تھے، تو ہم بہت امید لے کر ان کے پاس گئے۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہماری تمام پریویس رپورٹس دیکھیں، ہماری میڈیسنس چیک کی جو ہم کھاتے آ رہے تھے، اور تمام چیز دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان رپورٹس کے مطابق آپ دونوں کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نہایت دکھ اور تکلیف میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں، شاید دعا سے آپ کا معاملہ سنور جائے، لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو آپ کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق آپ لوگ والدین نہیں بن سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو نہایت صدمہ پہنچا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی ہے، اب تو شاید کبھی ہماری یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اس تکلیفی کیفیت میں ہم گھر آئے، اور پھر ایک دن کسی نے ہمیں ایک شیخ کا بتایا کہ ان سے جا کر ملو، ان سے کچھ پڑھنے کے لیے لو، ان سے دعا کراؤ۔ تو ہم دونوں ہی میاں بیوی جب ان کے پاس گئے تو ہم بہت تکلیف میں تھے، غم کی کیفیت میں تھے، اور ہم نے انہیں ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ تو انہوں نے سب سن کر کہا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، آپ دونوں دعا کریں، دعا کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار توجہ دھیان سے کریں، اور استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد طلب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ استغفار کرنے والوں کو وہ اولاد دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تسلی دی اور بہت اچھی اچھی باتیں کی۔ تو ہم دونوں کو انہوں نے کہا کہ 1,00,000 تم استغفار کرو اور 1,00,000 استغفار تمہاری بیوی کرے گی، اور جب تم دونوں کا 1,00,000 استغفار مکمل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کامل یقین سے استغفار کرنا۔ تو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ شاید آپ لوگ کو یقین نہ آئے کہ جس دن میرا اور میری بیوی دونوں کا 1,00,000 استغفار مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی، اور ہمیں 1,00,000 استغفار کرنے میں کوئی 2 مہینے کے قریب لگے، کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا کرتے، توجہ دھیان سے کرتے، محبت سے کرتے، کرنے کے بعد دعا کرتے،
اور یہ ہمارے لیے بڑا معجزہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا جو کہ صحت مند تھا اور جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور یہ سب استغفار کی برکت سے ہوا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ جو استغفار کیا وہ توجہ دھیان سے کیا، فوکس کے ساتھ کیا اور ہر بار دعا کی۔ تو ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ہمیں اولاد کی بہت تڑپ تھی، بہت محبت تھی، لیکن ہمارے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھانے لگے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میری پریشانی دیکھ کر ایک بار میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تم استغفار کرو لیکن توجہ اور دھیان سے کرو۔ تو بتاتے ہیں کہ پھر میں نے استغفار کرنا شروع کیا اور میں روزانہ مسجد میں 700 ٹائم استغفار کرتا، 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا۔ مسجد میں اس لیے کرتا کیونکہ وہاں توجہ بن جاتی، گھر میں ہوتا تو کبھی کوئی آواز دیتا، کبھی فون آ جاتا، کبھی کوئی دروازے پر آ جاتا، تو اس وجہ سے جو ہے استغفار کرتے ہوئے فوکس اور دھیان نہیں ہوتا۔ تو میں نے مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد 700 مرتبہ استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے 4 سال میں 3 بچوں سے نوازا۔ الحمدللہ آج میرے 3 بچے ہیں۔ تو یہ سب استغفار کرنے کی برکت ہے۔ دنیا کا کوئی ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، استغفار اور درود شریف اگر آپ توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کر دیں، کامل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں، تو ناممکن ممکن بن جاتے ہیں۔ جو چیزیں حل نہیں ہو رہی ہوتی نا سالوں سے، وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اور پھر استغفار اور درود پاک کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ بھی سیگا آپ سلیکٹ کر لیں استغفار کا اور درود شریف کا، محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، کثرت سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ضرور نکالیں جب آپ صرف محبت اور توجہ اور دھیان سے پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا فضل ملے گا، کتنا کرم ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، سالوں کے رکے ہوئے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کے ہوتے ہیں جادو، جنات، اثرات، نظر بد، ان تمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے، لا علاج بیماری سے شفا مل جاتی ہے، کام بن جاتے ہیں، رزق میں، کاروبار میں بڑی وسعت آتی ہے، لاکھوں کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اولاد ہو جاتی ہے۔ استغفار اور درود پاک میں اتنی بڑی بڑی برکتیں پوشیدہ ہیں۔ بس کوئی کرنے والا ہو، کوئی کامل یقین والا ہو، کوئی محبت سے پڑھنے والا ہو، تو بس ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہت محبت اور توجہ سے درود شریف اور استغفار پڑھنے والا بنائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔